بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بر صغیر کی ایک عظیم علمی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اور بالخصوص لکھنؤ میں علمی عظمتوں کو اجاگر کیا، اور ان کا خاندان آج تک خاندان اجتہاد کہلاتا ہے، یعنی مجتہدوں کا خاندان۔ جناب سید دلدار علی غفران مآب 1753 یا 52 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ نصیر آباد، رائے بریلی کے قریب ایک قصبہ ہے نصیر آباد، وہاں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کے والد ایک زمیندار ہیں، اور اس علاقے کا ایک زمیندار کہتا ہے کہ شب جمعہ تھی، میں نے ایک گھر سے نور اٹھتے ہوئے دیکھا، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خبر سنی کہ اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس بچے کا نام باپ نے سید دلدار علی رکھا۔ زندگی کے مراحل طے کرتے ہوئے جب ابتدائی کتابیں دین کی آشنائی کے ابتدائی دروس اپنے قصبے میں ہی حاصل کیے، تو پھر والد صاحب کے ساتھ زمینداری میں ہاتھ بٹانے کے لیے مویشی چرانا اور ایسے امور میں مشغول ہو گئے۔ مطلع الانوار میں جناب مرتضیٰ حسین فاضل نے یہ لکھا ہے، صدر اللہ فاضل مرحوم نے، کہ ایک دن مویشی چرا رہے تھے کہ ایک آواز آتی ہے، دلدار علی اپنی تعلیم جاری رکھو، اور وہ صدا کوئی ایسی دل پہ اثر کرتی ہے کہ اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ ان مراحل کو طے کر کے بر صغیر میں علمی پیاس بجھاتے ہیں، دروس تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہاں سے عراق جاتے ہیں، عراق سے ایران، اور مختلف مراتب کو طے کر کے اور مقامات کو حاصل کر کے واپس آتے ہیں۔ تو لکھنؤ کے اس وقت کے سردار نواب حسن رضا خان ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ چونکہ عراق سے واپس آ کے اپنے قصبے میں نصیر آباد میں جاتے ہیں، ان کو باقاعدگی سے لکھنؤ بلایا جاتا ہے، اور لکھنؤ میں ان کی خدمات۔ ہم زیادہ ان کے حالات زندگی پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ایک پورا خاندان ہے، اور اس خاندان کے بعض افراد سے ہماری ملاقاتیں اور تذکرہ ہوتا رہا۔ علامہ علی نقی صاحب جو بر صغیر کے ایک جانی پہچانی اس دور کی شخصیت، یہ اسی خاندان اجتہاد سے ان کا تعلق رہا۔ مولانا سید کلب عباس، کلب صادق، یہ حضرات اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے جو چیز اس شخصیت کی خصوصیت کے ساتھ پسند ہے، اور جس کے لیے ہم اپنے جوانوں کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں علماء کے خلاف مختلف قسم کی تبلیغات ہو رہی ہیں، ذرا دیکھیے ان علماء کا علمی مقام اور ان علماء کی ذمہ داریاں، اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان کی تکلیفوں کو۔ میں اگر یہاں یہ کہوں کہ مذہب جعفریہ کی سرحدوں کے محافظوں کا نام ہے یہ علماء کرام، اور محافظ بن کے جناب سید دلدار علی غفران مآب نے دکھایا۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 147 میں جناب کمیل کے سامنے علم اور مال کا تقابل کرتے ہیں، اور 7 وجوہات بتلاتے ہیں کہ علم مال سے افضل ہے، اور پھر فرماتے ہیں العلماء باقون ما باقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے علماء کی محنتیں باقی ہیں۔ مذہب کی ان سرحدوں کی حفاظت، یہ مذہب کوئی ایک اس کی حد بندی یوں نہیں ہوتی کہ یہاں سے مذہب کی سرزمین شروع ہوتی ہے اور اتنے میل تک چلتی ہے، نہیں، یہاں عقل و تحقیق و دلیل کی دنیا ہوتی ہے۔ تو علماء کرام نے مذہب کی سرحدوں کو محفوظ کیا، اگرچہ اس راہ میں ان کو اپنی جانیں بھی دینی پڑی۔ اب دیکھیے اس وقت بھی ہمارے دینی مدارس میں جو چوتھے 5ویں سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، لمعہ لکھنے والے شہید اول، لمعہ کی شرح لکھنے والے، کیونکہ عموماً لفظ شرح لمعہ استعمال ہوتا ہے، وہ شہید ثانی، اور پھر بر صغیر میں ہی شہید ثالث۔ ایک مذہب کی سرحدوں کی حفاظت،
دوسرا یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر اگر کوئی ادھر ادھر کی نئی نئی باتیں نکلتی ہیں تو ان کی حقیقت بتلانا اور ان کو روکنا۔ سید دلدار علی غفران مآب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دین پر ہونے والے اور مذہب جعفریہ پر ہونے والے اعتراضات کا بھرپور جواب دے کے اس سرحد کی حفاظت کی۔ 4 کتابیں ہیں ان کی تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں۔ تو ایک پہلو ان کی زندگی کا یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اندر جب یہ آتے ہیں، عراق سے واپس آتے ہیں، یہ تقریباً 1876 کا زمانہ ہے۔ 26 مئی 1876 کو انہوں نے سب سے پہلے لکھنؤ میں نماز جمعہ پڑھائی۔ حسن رضا خان نے 13 رجب کو 1876 میں اپنے گھر نماز ظہرین اور 2 ہفتوں بعد پھر وہیں جمعہ قائم کیا، اور یہ جمعہ کا سلسلہ وہاں لکھنؤ میں اس بزرگوار کے ذریعے سے شروع ہوا۔ تو ایک چیز خود اپنے لوگوں کو مذہب سے آشنائی، اور جو مذہب کے اندر رسومات تھیں ان سے آگاہی، اور مذہب حقیقی کی ترویج و تبلیغ کی انہوں نے۔ ان کا طریقہ کار مجھے بڑا پسند ہے، اور وہ یہ کہ آصف الدولہ اس وقت کا ایک وزیر، وہ بھانگ کا نشہ کرتا تھا، اور کہیں کسی گفتگو میں وہ موجود تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ذرا بھانگ وغیرہ کا سلسلہ کرتا ہے اور آپ مختلف موعظہ فرماتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو چھیڑیں تو پھر یہ آپ سے ناراض ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو میرے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ ایک بندہ ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کروں، اور وہیں انہوں نے اس بھنگ کے نشے اور باقی نشہ آور چیزوں کے متعلق فرمایا، تو آصف الدولہ نے ان کے موعظے کی وجہ سے وہ نشے چھوڑ دیے، اور پھر ان سے گزارش کی کہ آپ کوئی حکم مجھے فرمائیں۔ تو میں نے جہاں تک سنا ہے کہ یہ پھر انہوں نے کہا کہ ایک مدرسہ اپنے معیار کا بنا اور ایک امام بارگاہ، تو اس آصف الدولہ کے ذریعے سے لکھنؤ میں انہوں نے امام بارگاہ اور مدرسہ بنوایا، اور پھر اس مدرسے کو وہ عروج دیا کہ عراق اور ایران کے بزرگ علماء نے وہ القابات جو وہاں کے مجتہدین کو ملتے تھے وہ جناب سید دلدار علی غفران مآب کو ملے، اور پھر ایسے ایسے شاگرد پرورش کیے۔ برِ صغیر میں لکھی جانے والی ایک عظیم کتاب ابقات الانوار، جناب میر حامد حسن موسوی، ان کے والد جناب سید محمد قلی، یہ جناب سید دلدار علی غفران مآب کے شاگرد ہیں۔ کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ شیعوں پر اعتراض ہی اعتراض ہو رہے تھے، تو جناب سید محمد قلی نے بھی پھر ان جوابات کی طرف توجہ فرمائی اور جوابات لکھے۔ موعظہ اور فضائل و مصائب آل محمد کھل کے لکھنؤ میں بیان کرنے والی اور بنیاد رکھنے والی یہ شخصیت، اور عقائد کی تصحیح کرنے والی یہی سید دلدار علی غفران مآب۔ سید دلدار علی غفران مآب کی عقائد پہ 5 جلدوں میں اصول دین کے مطابق 5 اصول دین تو 5 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، البتہ سب شائع نہیں ہو سکیں۔ 3 کتابیں جو ہیں ان کی شائع ہوئی ہیں، چونکہ فارسی میں، اور ایک کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، اور اس کتاب کلی طور پر اس عقائد کی کتاب کا مرآت العقول معروف بعماد الاسلام۔ میری جوانوں سے، مومنین و مومنات سے یہ گزارش ہے، علماء کی ان محنتوں کو سامنے رکھیے۔ جناب امیر المومنین نے جب جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، وہاں ایک ارشاد فرمایا، اکثر مدارست العلماء، مالک اشتر یہ لفظ میرے ہیں کہ تو آپ میرا بڑا پیارا ہے، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رکھنا۔ ابھی علی علیہ السلام جناب مالک اشتر کو بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حکم دے رہے ہیں، لہذا کوشش کیجئے علی کے حکم کے مطابق اس دور کے اندر ان علماء کی محنتوں کو پڑھیے، ان کو اجاگر کیجئے، اور علماء حقہ کے ساتھ بیٹھیے تاکہ دین الہی سے آشنائی ہو، اور پھر اس دین الہی کو آگے بھی ہم پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔